ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کی توفیق سے باب مواقیت الصلاۃ، جو اب تک کے درس میں سب سے طویل باب تھا، وہ اختتام کو پہنچ گیا گزشتہ نشست میں۔ آج ہم نئے باب سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ باب الجمعی بین الصلاتین کیف ہو، جمع بین الصلاۃ، دو نمازوں کو جمع کرنے کا کیا حکم ہے۔ اور یہ باب بھی بہت اہم ترین باب ہے۔ صاحب کتاب نے دلائل کے ذریعے اس باب میں مذہب حنفی کو ثابت کیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ دور حاضر میں جو غیر مقلدین ہیں خاص طور پر، وہ جمع بین الصلاتین پر ابھی بھی قائم ہیں۔ ان حضرات کو یہ حدیث اور یہ بحث دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جمع بین الصلاتین کا کیا مفہوم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا کیا عمل تھا۔ دلائل کے ذریعے امام طحاوی نے اس باب میں اس کو ثابت کیا ہے۔ دیکھیے، دو نمازوں کو جمع کرنے کا باب ہے یہ۔ اس کو ہم جمع بین الصلاتین سے تعبیر کرتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جمع صوری اور دوسری صورت ہے جمع حقیقی، یعنی ظاہری طور پر دو نمازوں کو جمع کیا جائے لیکن حقیقت میں وہ جمع نہ ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حقیقت میں بھی دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا جائے۔ تو جمع بین الصلاتین کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل و صورت کے اعتبار سے جس کو جمع صوری سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلی نماز کو اس کے اول وقت کے بالکل اخیر میں پڑھا جائے۔ پہلی نماز کو بالکل اخیر وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اپنے وقت کے بالکل شروع میں پڑھا جائے، اور دونوں نمازیں اس طرح اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی۔ لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے یہ جمع بین الصلاتین ہے، کیونکہ اس میں فارغ ہوتے ہی، یعنی ایک نماز سے فارغ ہوتے ہی بلا کسی توقف کے دوسری نماز ادا کی گئی ہے۔ اس طرح جمع کرنے کو جمع صوری کہا جاتا ہے، اور یہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے۔ پھر اس کو سن لیجئے۔ جمع صوری کی کیفیت یہ ہے کہ پہلی نماز کو اپنے آخری وقت میں پڑھی جائے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے، اس کو ظہر کے آخری وقت میں ادا کیا جائے، اور عصر کی نماز کو بالکل اول وقت میں پڑھا جائے۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ بلا توقف چونکہ دو نمازیں پڑھی گئیں بغیر کسی وقفے کے، تو ظاہری طور پر جمع بین الصلاتین ہے، لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہیں۔ تو یہ جمع صوری ہے، اور یہ متفق علیہ طور پر سب کے نزدیک جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جمع بین الصلاتین کی دوسری صورت جمع حقیقی، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دو نمازوں کو کسی ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا جائے، چاہے پہلی والی نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر دوسری والی نماز کے وقت میں جمع کر کے پڑھا جائے، جیسا کہ یوم مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، اور عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ تو گویا پہلی کو مؤخر کر کے دوسرے کے وقت میں پڑھنا، اس طرح جمع کرنے کو جمع تاخیر کہتے ہیں، یعنی پہلی والی کو مؤخر کر کے دوسری نماز کے وقت میں دونوں نمازوں کو پڑھنا۔ یا پھر بعد والی نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر کے پہلی والی نماز کے وقت میں پڑھا جائے، جیسے کہ یوم عرفہ میں ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کو مقدم کر کے ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح کی جمع کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ تو یہ جمع حقیقی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ عرفات اور مزدلفہ میں یہ دونوں صورتیں بالاتفاق جائز ہیں، لیکن اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ اس طرح جمع کرنا، یعنی جمع حقیقی طور پر جمع کرنا، اس طرح
جمع بین الصلاتین عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر اور دوسرے زمانوں میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ مزدلفہ میں جمع حقیقی جائز ہے، عرفات میں جائز ہے بالاتفاق، لیکن عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر اور حج کے ایام میں دوسرے زمانوں میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام طحاوی نے اپنی کتاب میں طحاوی شریف کے اندر خاص طور پر دو اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن فقہا کے اقوال پر کا تتبع کیا جائے تو یہاں پر ایک قول اور ملتا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ سفر و حضر میں عذر ہو یا عذر نہ ہو، ہر حال میں علی الاطلاق جمع حقیقی یہ جائز ہے۔ اس قول کی نسبت کی جاتی عطا ابن رباح کی طرف، محمد بن منقدر کی طرف، صفوان بن سلیم کی طرف اور امام مجاہد کی طرف۔ یہ قول صاحب کتاب نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسرا قول مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کا ہے۔ ان کے یہاں حالت عذر میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے اور بغیر عذر کے جائز نہیں ہے، لیکن نفس جواز میں یہ سب حضرات شریک ہیں اور یہی لوگ کتاب کے اندر فریق اول شمار کیے جائیں گے۔ مالکیہ، شوافع اور حنابلہ، ان کے یہاں عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کرنا جائز ہے اور بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ یہ مسلک ذہن میں رکھیں، آگے اسی مسلک کی بنیاد پر احناف کی طرف سے اس کا رد کیا جائے گا۔ اس میں جو یہ شرط ہے کہ حالت عذر میں ان کے یہاں جائز ہے جمع حقیقی، اور حالت عذر نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ تیسرا قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، امام ابو یوسف کا ہے، امام محمد کا ہے اور ان کے علاوہ دیگر فقہا کا ہے۔ ان کے یہاں مطلقاً جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور احناف کو کتاب کے اندر فریق ثانی کے طور پر جو ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کے اندر صاحب کتاب نے دو قول ذکر کیے ہیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ کا قول کہ عذر کی وجہ سے جمع حقیقی جائز ہے اور بلا عذر جائز نہیں ہے۔ احناف کے یہاں مطلقاً جمع حقیقی عذر ہو یا نہ ہو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب جیسا کہ صاحب کتاب کا مزاج ہے کہ جو مذہب امام طحاوی کے یہاں مرجوح ہوتا ہے اس کے دلائل کو پہلے ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے امام طحاوی نے فریق اول کے دلائل کو ذکر کیا ہے، یعنی جو حضرات عذر کی وجہ سے جمع بین الصلاتین حقیقی طور پر جائز مانتے ہیں، ان کی تائید میں امام طحاوی نے باب کے آغاز میں حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ ہم ان حدیثوں کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد احناف کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے اس جواب کی طرف توجہ کریں گے۔ دیکھیے، یہ احادیث جو باب کے آغاز میں ہیں یہ شوافع، مالکی اور حنابلہ کے مذہب کی تائید میں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن عمران بن ابی لیلہ قال حدثنی ابی عن ابن ابی لیلہ عن ابی قیس الاودی عن حذیل بن شرحبیل عن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الصلاتین فی السفر، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت سفر میں دو نمازوں کو جمع فرماتے تھے۔ تو یہ فریق اول کی تائید ہو گئی۔ اب حالت سفر میں یعنی عذر کی بنیاد پر، کہ سفر میں انسان کو جو ہے عموماً جلدی ہوتی ہے اور منزل پر ایک متعین وقت میں پہنچنا رہتا ہے، تو سفر کے عذر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو جمع فرماتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہو گئی۔ آگے دوسری روایت دیکھیے، یہ ہے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل ان معاذ بن جبل
اخبرہ انہم خرجوا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہیں ابو الطفیل. یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا انہم خرجوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام تبوک، کہ یہ حضرات غزوہ تبوک کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے. یہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہوئی. تیسری حدیث دیکھیے. حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا قرۃ بن خالد عن ابی الزبیر قال حدثنا ابو الطفیل قال حدثنا معاذ بن جبل. یہ حضرت معاذ بن جبل کی ہی روایت کی ایک سند ہے. فذکر مثلہ، پھر اسی کے مثل حدیث روایت کری. قال قلت ما حملہ علی ذلک، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ حضور دو نمازوں کو کیوں جمع کرتے تھے، کس بات پر جو ہے کس چیز نے حضور کو اس بات پر ابھارا. قال ارادہ اللہ یحرج امتہ، تو انہوں نے فرمایا تاکہ امت کو حرج میں نہ ڈالیں، یعنی امت سے حرج کو دفع کرنے کے لیے حضور دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھتے تھے. آگے حدیث دیکھیے. حدثنا یونس قال حدثنا اسد قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید یحدث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال. اس سند میں دیکھیے جابر بن زید ہیں، ان کے سلسلے میں آگے گفتگو آئے گی، اور اس حدیث کا جب جواب دیا جائے گا تو اس نام کو ذہن میں رکھیے. جابر بن زید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثمانیہ جمیعا و سبعا جمیعا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ایک وقت میں و سبعا جمیعا اور 7 رکعتیں ایک وقت میں پڑھیں. مطلب 8 رکعتوں سے مراد ظہر اور عصر کو، ظہر کے 4 فرض عصر کے 4 فرض ایک وقت میں جمع کر کے پڑھے. و سبعا جمیعا، اور کہنا چاہیے مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، اس طریقے سے 7 فرض ایک ساتھ ایک وقت میں جمع کر کے پڑھے. یہ ابن عباس کی روایت تھی. آگے اور تائیدی روایتیں دیکھیے فریق اول کی. حدثنا اسماعیل بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن ادریس قال اخبرنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال اخبرنا جابر بن زید انہ سمع ابن عباس. یہ وہی حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، اور یہاں بھی اس کے راوی جابر بن زید ہیں جو ابن عباس کے شاگرد ہیں. یقول، وہ کہتے ہیں، یعنی جابر بن زید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ ثمانیا جمیعا و سبعا جمیعا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھی اور 7 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھی. 8 رکعت سے مراد ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھا، اور 7 سے مراد وہی مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا. قلت لابی الشعثاء، میں نے ابو الشعثاء سے کہا. یہ کون ہے ابو الشعثاء؟ یہ جابر بن زید جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان کی کنیت ہے ابو الشعثاء. اور قلتو کا فاعل کون ہے؟ عمر بن دینار ہے. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ جابر بن زید یعنی ابو الشعثاء سے پوچھا، ان سے میں نے کہا اظنہ اخر الظہر وعجل العصر. عمر بن دینار نے اپنے استاذ اپنے شیخ ابو الشعثاء جو جابر بن زید ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں، اسی حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا کہ میرا گمان یہ ہے کہ حضور نے ظہر کو مؤخر کر کے پڑھا اور عصر کو جلدی پڑھا، یعنی ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا، میرا یہ خیال ہے. تو عمر بن دینار نے اپنا خیال ظاہر کیا. اور وأخر المغرب وعجل العشاء، اور مغرب کو مؤخر کر کے پڑھا آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا. قال، تو ابو الشعثاء نے کہا وأنا أظن ذلك، میرا بھی یہی خیال ہے. اب یہ جملے یاد رکھنا، آگے یہ جملے کام آئیں گے.
آگے دیکھیے حدیث. حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي الزبير المكي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، یہ بھی ابن عباس کی روایت ہے. قال حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر اور ظہر ایک ساتھ پڑھائی، اکٹھی کر کے پڑھائی. والمغرب والعشاء جميعا، اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھایا. فی غیر خوف ولا سفر، یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے کہ حضور نے دو نمازوں کو جو جمع کیا، ظہر عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ، تو یہ بلا کسی عذر کے، من غیر فی غیر خوف، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خوف کے، ولا سفرن، اور بغیر سفر کے، مطلب حضر میں پڑھی اور بغیر کسی خوف کے پڑھی، مطلب عذر بھی نہیں تھا، نہ سفر تھا نہ کوئی خوف تھا. یہ ابن عباس کی روایت ہوگی. تو اس میں بھی دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی صراحت ہے. لیکن بعد والا جو جملہ ہے فی غیری خوف ولا سفر، یہ جملہ ہمارے مذہب کی تائید کرے گا، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. آگے اور ایک حدیث دیکھ لیجیے. حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا قرۃ عن ابی الزبیر فذکر باسنادہ مثلہ. تو پھر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث روایت کری. قلت، میں نے کہا، ما حملہ علی ذلک، وہی بات جو اوپر حدیث میں آئی تھی. میں نے یعنی ابو زبیر سے پوچھا، یہ مالک کہتے ہیں، میں نے ابو زبیر مکی سے پوچھا کہ ما حملہ علی ذلک، حضور دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے کیوں پڑھتے تھے، کس چیز نے اس بات پر ابھارا. قال اراد اللہ یحرج امتہ، تو انہوں نے فرمایا تاکہ امت حرج میں نہ پڑ جائے. چلیے آگے حدیث دیکھیے. حدثنا ابو بشر الرقی، یہ حدیث ہے دیکھیے. قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریح عن ابی الزبیر فذکر باسنادہ مثلہ، یہ بھی اسی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث روایت کی گئی ہے. آگے کی حدیث. حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی قال حدثنا داؤد بن قیس الفراء عن صالح مولى التوأمۃ عن ابن عباس مثلہ. اس سند کے ساتھ بھی ابن عباس کی وہی حدیث روایت کی، غیر انہ قال، لیکن انہوں نے یہ کہا فی غیر سفر ولا مطر، یعنی اس سند کے ساتھ جو ابن عباس کی روایت آئی ہے اس میں فی غیر سفر ولا مطر کے الفاظ ہیں کہ حضور جو دو نمازوں کو جمع کرتے تھے، نہ یہ سفر کی حالت تھی اور نہ یہ بارش کا موسم تھا، نہ یہ بارش کی حالت تھی. اور پیچھے روایت میں کیا آیا، فی غیر خوف ولا سفر، یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا سمجھو، ولا مطرین کا. بہرکیف یہ حدیث بھی فریق اول کی تائید میں پیش کی گئی ہے. آگے دیکھیے. حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمران بن حدیر عن عبداللہ بن شقیق ان ابن عباس، عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے اخر صلاۃ المغربی ذات لیلۃ، ابن عباس نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز کو مؤخر کیا. فقال رجل الصلاۃ الصلاۃ، تو ایک شخص نے پکارا، عرض کیا مثلا نماز نماز، یعنی نماز کی طرف توجہ دلائی. فقالا، تو ابن عباس نے فرمایا لا ام لک، تیری ماں نہ رہے. اتعلمنا بالصلاۃ، کیا تو ہمیں نماز کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کیا تو ہمیں نماز کے اوقات سکھاتا ہے، مطلب یہ کہ ہمیں علم ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہیں. وقت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربما جمع بینہما بالمدینہ، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات دونوں نمازوں کو مدینہ منورہ میں جو ہے ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا ہے. تو یہ بھی فریق اول کی تائید ہو گئی. آگے اور ایک حدیث دیکھ لیجیے. حدثنا یزید بن سنان حدثنا یزید بن سنان وفہد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجل السیر ذات لیلۃ. نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عجل السفر ذات لیلۃ، ایک رات سفر میں تیزی اختیار کی، یعنی جلدی فرمائی جانے میں. وَكَانَ قَدْ اسْتُسْرِخَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ،
اور آپ کو خبر ملی تھی کہ آپ کی ایک زوج مطہرہ جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں سخت بیمار ہیں، تو ان کی بیماری کی آپ کو خبر ملی، تو آپ نے چلنے میں جلدی کی۔ فسارا حتی ہم الشفق ان یغیب، لہٰذا آپ چلے یہاں تک کہ شفق غائب ہونے لگی۔ جو سورج ڈوبنے کے بعد شفق ہوتی ہے مغرب کی سمت، وہ شفق غائب ہونے لگی۔ وَأَصْحَابُهُ يُنَادَوْنَ لِلصَّلَاةِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، اور آپ کے ساتھی جو ہیں آوازیں دیتے رہے نماز کے حوالے سے، نماز یاد دلاتے رہے، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، لیکن آپ نہیں مانے اور چلتے رہے۔ حَتَّى إِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ، یہاں تک کہ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، قال، تو آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یجمع بین ہاتین الصلاتین، ان دونوں نمازوں کو جمع کرتے ہوئے۔ کون سی نمازوں کو؟ المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ وانا اجمع بینہما، اور میں بھی حضور کی پیروی میں ان دونوں نمازوں کو جمع کر رہا ہوں۔ گویا کہ یہ حدیث بھی فریق اول کی تائید ہو گئی اس میں۔ آگے اور ایک حدیث دیکھیے، حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع عن ابن عمر، یہ بھی ابن عمر سے روایت کرنے والے حضرت نافع ہیں۔ قال، حضرت ابن عمر نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل به السیر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا، جمع بین المغرب والعشاء، تو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جلدی جانا ہوتا تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے۔ آگے اور ایک حدیث ہے، حدثنا فہد، ایک منٹ، حدثنا فہد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا ابن عیینہ عن ابن ابی نجیح عن اسماعیل ابن ابی ذؤیب قال کنت مع ابن عمر، یہ اسماعیل بن ذؤیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ میں تھا۔ فلما غربت الشمس ہبنا ان نقول له الصلاۃ، جب سورج ڈوب گیا تو ہم نے انہیں یہ بات کہنے میں ڈر محسوس کیا۔ کیا بات؟ الصلاۃ، نماز، نماز، یعنی نماز پڑھیں، یہ بات کہنے میں ہم نے ڈر محسوس کیا۔ فسارا، آپ چلتے رہے، حتی ذہبت فحمۃ العشاء، اور ہم نے جو ہے حتی ذہبت، کہاں گیا؟ فحمۃ العشاء، یہاں تک کہ مغرب کا اندھیرا چلا گیا۔ ورائینا بیاض الافقی، اور ہم نے افق میں روشنی دیکھی۔ فنزلہ، آپ اترے، فصلی ثلاث المغربی و اثنتین العشاء، تو آپ نے 3 رکعت مغرب کی پڑھی اور 2 فرض عشاء کے پڑھے، چونکہ سفر تھا تو قصر کے طور پر پڑھے۔ ثم قال، پھر فرمایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے 2 نمازوں کو جمع کیا انہوں نے، اور اس کے بعد اس کی نسبت حضور کے فعل کی طرف کی۔ آگے حدیث دیکھیے، حدثنا محمد بن خزیمہ و ابن ابی داود و عمران بن موسیٰ الطائی قالوا، ان دونوں نے کہا، ابو داود نے، عمران بن موسیٰ نے، اور محمد بن خزیمہ نے، ان تینوں حضرات نے کہا، حدثنا الربیع بن یحیی الاشنانی قال حدثنا سفیان الثوری عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبداللہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، والمغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا، بالمدینہ، مدینہ منورہ میں، للرخص، بطور رخصت، من غیر خوف ولا علت، تو مدینے میں بلا خوف اور بغیر کسی عذر کے، ولا علت، بغیر کسی سبب کے، بغیر خوف، بغیر کسی دوسرے سبب کے، آپ نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا۔ اور حدیث دیکھیے اس کی، حدثنا علی بن عبد الرحمن، علی بن عبد الرحمن قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد العزیز بن محمد
دراوردی عن مالک بن انس عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت لہ الشمس بمکہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے کہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، فجمع بینہما بالصرف، تو حضور نے دونوں نمازوں کو مقام صرف میں جمع کر کے پڑھا۔ کون کون سی نماز؟ یعنی نماز دونوں سے مراد الصلاۃ، نماز کو، یعنی دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ اب یہاں کون سی نماز تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب سورج ڈوب گیا اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اول وقت میں عصر اور مغرب کو گویا کہ جمع کر کے پڑھا۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان بن یزید عن یحیی بن ابی کثیر عن حفص بن عبید اللہ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین المغرب والعشاء فی السفر۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کی حالت میں مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے۔ یہ اتنی روایتیں مختلف صحابہ سے صاحب کتاب نے یہاں درج کر دیں۔ دیکھیے یہ بھی روایت یہ آگے چلی گئی۔ دیکھیے ان تمام روایتوں کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الظہر والعصر وقتهما واحد۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ایک قوم نے یہ راستہ اختیار کیا، فقہا کی ایک جماعت نے، کون ہے یہ؟ شوافع، مالکیہ اور حنابلہ۔ انہوں نے ان حدیثوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، یہ جو حدیثیں ابھی گزری، ابن مسعود کی روایت گزری، معاذ بن جبل کی گزری، ابن عباس کی گزری، ابن عمر کی گزری، جابر ابن عبداللہ کی گزری، ان حضرات کی روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ جو گزری ہیں، ان حدیثوں پہ نظر کرتے ہوئے فقہا کی ایک جماعت نے یہ راستہ اختیار کیا ہے الی ان الظہر والعصر وقتہما واحد، کہ ظہر اور عصر کا ایک ہی وقت ہے۔ قالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں ولذالک جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما فی وقت احداہما، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں کو ان میں سے ایک کے وقت میں جمع فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جمع حقیقی طور پر آپ نے جمع فرمایا۔ وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي قَوْلِهِمْ وَقْتُهُمَا وَاحِدٌ وَقْتُهُمَا وَقْتٌ لَا يَفُوتُ إِحْدَاهُمَا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا۔ اسی طرح ان کے نزدیک مغرب اور عشاء کا پہلا وقت بھی ایک ہے جب تک دوسری نماز کا وقت ختم نہ ہو، پہلی نماز قضا نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے ان حضرات کے نزدیک عذر کی بنیاد پر جمع حقیقی کے طور پر دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا یہ جائز ہے۔ یہ شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے مذہب کی تائید میں یہ تمام حدیثیں ہو گئیں، اور یہ امام طحاوی نے ان کے مذہب کی وضاحت کر دی۔ اب دوسرا قول احناف کا، اور اس سلسلے میں احناف کے ساتھ سفیان ثوری بھی ہیں اور ابن سیرین بھی ہیں غالباً، اور دیگر فقہا بھی ہیں۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، یہاں سے دوسرے مذہب کا آغاز، اور دوسرے فقہا نے ان کی مخالفت کی ہے، اور دوسرے مذہب نے اپنی تائید میں روایتیں بھی پیش کی ہیں، اور امام طحاوی نے ان کی تائید میں قیاس بھی پیش کیا ہے۔ تو فریق ثانی کی طرف سے فریق اول کی پیش کردہ روایات کا جواب پہلے امام طحاوی یہاں پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے مذہب کی صراحت فرماتے ہیں۔ فقالو، دوسرے فقہا نے یہ کہا ہے بل کل واحدۃ من هذه الصلاة وقتها منفرد من وقت غیرها، ہر نماز کا وقت الگ الگ ہے، ان نمازوں میں سے ہر نماز کا وقت الگ الگ ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا اما ما رویتموہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمعہ بین الصلاتین، اور تم نے جو حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ان میں دو نمازوں کو جمع کیا گیا ہے، فقد روی عنہ کما ذکرتم، تو وہ حدیثیں ویسی ہی ہیں جیسے تم نے تذکرہ کیا، یعنی ہم ان حدیث کو، ان روایات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ حدیثیں صحیح ہیں،
لیکن ولیس فی ذلک دلیل انہ جمع بینہما فی وقت احداہما، لیکن ان تمام حدیثوں میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ حضور نے دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا ہو۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا ہو، جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا، لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا اور دوسری نماز کو اول وقت میں ادا کیا۔ تو اس طریقے سے ان حدیثوں کے اندر جو جمع بین الصلاتین کا تذکرہ ہے وہ جمع حقیقی نہیں ہے بلکہ جمع صوری ہے۔ تو ان تمام روایتوں میں یہ دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ان تمام روایتوں میں جمع بین الصلاتین حقیقی طور پر لیا جائے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان تمام روایتوں میں جمع بین الصلاتین کو صوری طور پر لیا جائے۔ اب کسی ایک احتمال کو ترجیح دینے کے لیے ہمیں روایت کا سہارا لینا پڑے گا، دوسری حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر ہم دوسری حدیثوں سے اور قیاس کے ذریعے ثابت کر دیں کہ یہاں پر دوسرا احتمال ہی مراد ہے اور وہی راجح ہے تو پھر ہمارا مسلک ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کی پہلی دلیل، دو احتمال ذکر کی صاحب کتاب نے۔ ایک احتمال تو وہی ہے جو شواف حنابلہ اور مالکیہ نے کہا کہ حضور نے حقیقی طور پر دو نمازوں کو جمع کیا، یعنی ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو پڑھا، یہ احتمال بھی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر نماز کو حضور نے اس کے اپنے وقت میں پڑھا، لیکن بظاہر چونکہ پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھا گیا، دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھا گیا، تو بظاہر یہ جمع بین الصلاتین ہے، لیکن حقیقت میں جمع بین الصلاتین نہیں ہے۔ تو ہم نے جو احتمال دو ذکر کیے اس میں دوسرا والا جو احتمال ہے کہ ان روایات میں جمع بین الصلاتین سے مراد جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع صوری ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی پہلی دلیل سنیے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ پیچھے جو روایتیں گزری ہیں ان روایتوں میں جو ہے ایک لفظ آیا تھا، ایک روایت آئی تھی، ابو الشعثاء کا نام آیا تھا اس میں۔ ابو الشعثاء والی جو حدیث تھی ابن عباس کی، تو وہ حدیث آئی ہے۔ تو ابن عباس کی حدیث میں اس روایت میں جو ہے ابو الشعثاء جن کا نام جابر بن یزید ہے، ان کی روایت آئی ہے، اور ابو الشعثاء کے جو شاگرد ہیں عمر بن دینار ہیں۔ تو اس روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابو الشعثاء نے یہ حدیث ابن عباس کے حوالے سے بیان کی، ابو الشعثاء حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابو الشعثاء کے شاگرد جو ہیں یہ عمر بن دینار ہیں، جن کی روایت کتاب کے شروع میں پیش کی گئی، باب کے شروع میں۔ تو روایت بیان کرنے کے بعد ابو الشعثاء نے اپنے استاد عمر بن دینار سے پوچھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو اخر الظہر و عجل العصر، میرا خیال یہ ہے کہ حضور نے ظہر کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو عصر کے اول وقت میں پڑھا۔ تو پھر ابو الشعثاء نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو ان دونوں راویوں کے خیالات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو نمازوں کو جمع کیا تھا وہ صوری طور پر جمع کیا تھا، حقیقی طور پر جمع نہیں کیا تھا، جیسا کہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، دیکھیے کتاب میں۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا فِي وَقْتِهَا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضور نے ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا ہو، کما ظنّ جابر بن زید، جیسا کہ جابر بن زید نے گمان کیا تھا۔ یہ وہی جابر بن زید ہیں جن کی کنیت ابو الشعثاء ہے۔ وَهُوَ رَوَى ذَلِكَ عن ابن عباس، اور یہی وہ راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ابن عباس سے روایت کیا، یعنی ابن عباس کے شاگرد ہیں یہ۔ وعمر ابن دینار من بعدہ، اور عمر بن دینار جو ہیں وہ ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں۔ تو جابر بن زید جن کی کنیت ابو الشعثاء ہے، یہ جابر بن زید ابن عباس کے شاگرد ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ تو ان کا بھی انہوں نے بھی اس کی وضاحت یہی کی کہ ہاں حضور کے جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کو مؤخر کرتے تھے، آخری وقت میں پڑھتے تو عصر کو اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔
تو ان کے خیال سے اور ان کی وضاحت سے دوسرے والے احتمال کی تائید ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارا مسلک یہاں تک ثابت ہوا کہ جن حدیثوں میں جمع بین الصلاتین کا تذکرہ آیا ہے، چاہے وہ حضور کا عمل ہو یا صحابہ کا عمل ہو، ان تمام حدیثوں میں جمع بین الصلاتین سے مراد جمع بین الصلاتین حقیقی نہیں ہے بلکہ صوری طور پر ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب یہاں سے فریق اول کا اعتراض ہے، بلکہ دو اعتراض ہیں سمجھیے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعتراض کی شکل میں دو دلیلیں ہیں فریق اول کی طرف سے۔ ہم نے کیا کہا کہ ان تمام روایتوں میں جہاں بین الصلاتین کا تذکرہ آیا ہے تو جمع صوری مراد ہے۔ اب فریق اول کی طرف سے کچھ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم ایسی حدیثیں آپ کو دکھاتے ہیں جو اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ حضور نے واقعتاً حقیقی طور پر دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا تھا۔ ان روایتوں کو اب صاحب کتاب یہاں پیش فرما، ان روایتوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان روایتوں کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، فقال اہل المقالۃ الاولی، یہاں سے اعتراض شروع۔ فقال اہل المقالۃ الاولی، پس پہلے قول کے کہنے والے یہ کہتے ہیں، یعنی قول اول والے، کہ قد وجدنا فی بعض الآثار، ہم نے کچھ روایات کو پایا ہے، ما يدل علی ان صفت الجمع الذی فعلہ کما قلنا، یعنی ہم نے بعض روایات میں یہ مفہوم پایا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو اسی طریقے پر جمع فرمایا تھا جیسا کہ ہم نے کہا، یعنی حقیقی طور پر آپ نے ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا تھا۔ تو ایسی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جن کا یہ مفہوم ہے کہ حضور نے جو جمع بین الصلاتین فرمایا تھا وہ حقیقی طور پر فرمایا تھا جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ حدیثیں پڑھ لیجئے۔ پہلی حدیث، ما حدثنا ابن مرزوق، امام طحاوی اپنی سند سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع ان ابن عمر استصرخ علی صفیہ بنت ابی عبید وهو بمکہ۔ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجہ یعنی صفیہ بنت ابو عبید کی بیماری کی اطلاع ملی، وہ بمکہ، اور آپ جو ہے اس وقت مکے میں تھے اور وہ مدینہ منورہ میں تھیں۔ فاقبل الی المدینہ، تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ فسارا حتی غربت الشمس وبدت النجوم، آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور ستارے نظر آنے لگے۔ وکان رجل یصحبہ یقول، اور جو شخص آپ کے ساتھ تھا وہ آپ کو کہتا جا رہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز، وہ آپ کو پکار پکار کر یہ کہنے لگا۔ وکان رجل یصحبہ یقول الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ کے ہمراہ جو شخص تھا وہ پکارنے لگا نماز نماز۔ وقال له سالم الصلاۃ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سالم نے بھی کہا نماز نماز، ان کے بیٹوں نے۔ فقال، تو ابن عمر نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا عجل به السیر فی سفر جمع بین ہاتین الصلاتین، تو ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی مقصود ہوتی تو آپ دو نمازوں کو جمع فرماتے۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، اور میں بھی ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ فسارا، تو آپ جو ہے چل پڑے، حتی غاب الشفق، یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی۔ ثم نزل فجمع بینہما، پھر آپ اترے اور آپ نے اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہے بطور اعتراض۔ اب اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جمع حقیقی یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری حدیث دیکھ لیجئے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
انہ کان اذا جد به السیر جمع بین المغرب والعشاء بعد ما یغیب الشفق. یہ دیکھیے، یہ بھی ابن عمر کی روایت ہے جو نافع روایت کرتے ہیں. نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب ان کو سفر میں جلدی ہوتی تھی، جمع بین المغرب والعشاء، تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے شفق غائب ہونے کے بعد. بعد ما یغیب الشفق، یعنی شفق غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے. ویقول، اور یہ فرماتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جد، یہاں آ گیا، سوری، یہاں دیکھیے حدیث، اس کا پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں. ابن عمر کے بارے میں فرمایا نافع نے، انہ کان اذا جد به السیر جمع بین المغرب والعشاء بعد ما یغیب الشفق. جب حضرت ابن عمر کو سفر میں جلدی مقصود ہوتی تو شفق غائب ہونے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جد به السیر جمع بینہما، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانے کی جلدی ہوتی تو آپ دو نمازوں کو جمع فرماتے تھے. یہ دو حدیثیں یہاں ذکر کی گئیں ابن عمر کے عمل کے حوالے سے. تو فریق اول کا کہنا یہ ہے، قالوا ففی ھذا دلیل علی صفت جمعہ کیف کان. فریق اول ان کا کہنا یہ ہے کہ ان روایات میں طریقہ جمع کی دلیل موجود ہے کہ کس طریقے سے جمع کرتے تھے. تو ان روایتوں میں کیا ہے کہ شفق غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جمع بین الصلاتین جمع حقیقی کے طور پر جائز ہے. یہ دو دلیلیں ہو گئیں بطور اشکال کہہ لیجئے، یہ بطور اعتراض. اب اس کا جواب دیکھیے. اس کے جواب میں جو ہے تھوڑی طوالت بھی ہے، اور یہاں پہ سند پہ تھوڑا سا کلام کرنا ہے، اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی یہاں موقوف کر دیتے ہیں. اور یہ اعتراض دونوں حدیثوں سے جو اعتراض کیا گیا، یہ دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا گیا، یہ دونوں حدیثیں اور ان کا جو جواب ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج کے سبق کو یہیں پر موقوف کر دیجیے. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک جمع سوری، ایک جمع حقیقی. جمع سوری میں کسی کا اختلاف نہیں. جمع سوری میں جمع حقیقی میں دو صورتیں ہیں، ایک جمع تقدیم ہے، ایک جمع تاخیر ہے. مزدلفہ اور عرفات میں جمع حقیقی جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اختلاف اس صورت میں ہے کہ مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ دوسرے زمانوں میں دوسرے مقامات پر جمع حقیقی جائز ہے یا نہیں ہے. شفاف مالکیہ حنابلہ کے ہاں عذر کی بنیاد پر جائز ہے، احناف کے ہاں مطلقاً جائز نہیں ہے. صاحب کتاب نے باب کے شروع میں فریق اول کے دلائل کو پیش کیا، اور اس کے بعد دوسرے درجے میں جو ہے فریق ثانی کے دلائل کو پیش کیا. پھر اس کے بعد آپ نے فریق اول کی طرف سے دو دلیلیں پیش کی اشکال کے انداز میں، اور اس کے بعد پھر اس کا جوابات دیں گے. پھر اپنے مذہب حنفی کی تائید میں دلائل کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے. اس پوری گفتگو کو انشاءاللہ آج جو فریق اول کی طرف سے اعتراض کیا گیا اس کا جواب اور باقی بحث جو ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. آج سبق کو یہیں موقوف کر دیجیے. صلی اللہ علی نبی الامی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.